سابق گورنر صاحب کی فیملی کرواتی رہی, موجودہ گورنر صاحب کرواتے رہے, اور کون کون لوگ ہیں جو آپ سے کرواتے ہیں؟ موجودہ ہمارے یہاں پر جو یوگنڈا کے ایمبیسڈر ہیں وہ کرواتے ہیں. جو ہمارے ریگولر پیشنٹس ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو ہمارے پاس بھیجتے ہیں کہ ان کا فیشیل ہجامہ کریں, تو وہ 2 سے 3 ماہ پہلے ہم ان کا ہجامہ کرتے ہیں اور شادی سے 1 ماہ پہلے ہم ان کا ہجامہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو ان کے اوپر, ان کے چہرے کے اوپر بہت قدرتی ایک نکھار آتا ہے, میک اپ کی ضرورت نہیں رہتی. 4 ماہ کے بچے سے لے کے 92 سال کے بزرگ تک کا ہجامہ کیا ہوا ہے. چاند کی جو مسنون تاریخیں ہیں جن میں جو لونر مون کی وہ 17, 19, 21 ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروانا پسند کیا ہے. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ, میں ہوں فاروق شباز وڑائچ. ہجامہ بڑا ان دنوں معروف ہے, لوگ اس کے بارے میں بڑے بڑے سوال کرتے ہیں, لیکن میرے ساتھ موجود ہیں عمران نادر صاحب جو پچھلے 31 سالوں سے ہجامہ کر رہے ہیں, اور صرف عام لوگوں کا نہیں, بڑے بڑے سیاستدان, بیوروکریسی, یہاں تک کہ سابق گورنر پنجاب کی فیملی, موجودہ گورنر پنجاب, انہی سے ہجامہ کرواتے ہیں. ان کے پاس ایسا کیا ہے اور اس ہجامے کی کیا افادیت ہے؟ عمران صاحب یہ بتائیں کہ بڑے بڑے لوگ یہ ہجامہ کرواتے ہیں, یہ طریقہ علاج کیا ہے اس میں؟ یہ طریقہ علاج جی یہ سنت ہے, اور سنت پہ عمل کرنا ہر بندے کی خواہش ہے, اور اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ فریش رہتے ہیں, آپ کے اندر سے غلاظت نکل جاتی ہے, جو ایک ڈیڈ سیلز آپ کے جسم کے اندر جمع ہو گئے ہوئے ہیں وہ نکل جاتے ہیں, اور مختلف بیماریوں کے لیے مختلف جگہوں پہ پوائنٹ لگتے ہیں, مختلف مسائل کے لیے بھی اس میں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر بندے کو کوئی بیماری نہیں ہے پھر بھی وہ اپنا جنرل ہجامہ کرواتا ہے, اس میں ہم 10-11 پوائنٹس لگا دیتے ہیں. اس سے اس کی جو ہمارے اندر کے انٹرنل سافٹ آرگنز ہیں جو ہمارے ریب کیج کے اندر ہیں وہ سارے کلیئر ہو جاتے ہیں, صاف ہو جاتا ہے ان کا. یہ سابق گورنر صاحب کی فیملی کرواتی رہی, موجودہ گورنر صاحب کرواتے رہے, اور کون کون لوگ ہیں جو آپ سے کرواتے رہے؟ سر جی وہ دیندار بہت سے دوست ہیں, میرے استاد ہیں, وہ کرواتے ہیں. اس کے علاوہ بزنس مین ہیں, پھر اس کے علاوہ مختلف ملکوں کے ایمبیسڈر, اللہ کا شکر ہے کہ وہ کرواتے ہیں. اس میں یہ اس کے ملیشیا کے ایمبیسڈر, پھر آسٹریلیا کے ایمبیسڈر, پھر اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے موجودہ ہمارے یہاں پر جو یوگنڈا کے ایمبیسڈر ہیں وہ کرواتے ہیں. اللہ کا شکر, اللہ نے عزت دی ہوئی ہے. کیسے لوگ یقین کیسے کر لیتے ہیں کہ آپ نے تو کٹ لگانے ہوتے ہیں ان کے جسم پہ, تو لوگ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے, سینسیٹیو کام ہے, اور پھر جب بڑے لوگ ہوتے ہیں تو اتنا ہی یہ مشکل ہو جاتا ہے. جی پہلے تو یہ مشکل تھا, پہلے تو ہمیں طوطے کی طرح سارا کچھ رٹا ہوا سبق دہرانا پڑتا تھا, مگر اب جب سے یہ پچھلے اولمپکس ہوئے تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ ایک ہی دن کے اندر 2-3 ریکارڈ بنے, اور اس کے پیچھے اس کی کمر کے اوپر سوئمر تھا, تو اس کی کمر کے اوپر وہ ہجامہ کے پوائنٹس لگے ہوئے تھے, تو اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا. مگر پھر جب یہ بتاتے ہیں کہ یہ سنت ہے تو وہ پھر سنت جب ان کو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں کوئی ڈر نہیں, اب آپ ہمیں ٹریٹ کریں, یہ سنت کے مطابق ہمارا علاج ہونا چاہیے. مسلمانوں کے علاوہ بھی لوگ کرواتے ہیں یہ؟ حضرت اللہ کا شکر ہے کہ یہ سنت جو ہے مسلمانوں کے علاوہ بھی بہت ساری قومیں کرواتی ہیں, اور یہ ایک ایسی سنت ہے کہ جس کو ریپیٹ ہوتا رہنا چاہیے, 3 سے 4 ماہ بعد اس کو کرواتے رہنا چاہیے. اور ایک ماہ میں کتنی مرتبہ آپ کروا سکتے ہیں میکسیمم؟ ایشو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بعض اوقات تو ہمیں ایک بیماری کے لیے 3 دن کے بعد بھی کرنا پڑتا ہے, مگر وہ بیماری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. عموماً 15 سے 20 دن کا گیپ ہوتا ہے, بعض اوقات مہینہ کا بھی گیپ ہوتا ہے. بہتر دن کون سے ہیں کروانے کے لیے؟ چاند کی جو مسنون تاریخیں ہیں جن میں جو لونر مون کی وہ 17, 19, 21 ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروانا پسند کیا ہے. ان میں کروانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بیماری, وہی ریگولر چینل جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور انہی دنوں میں وہی چینل کرتے ہیں تو اللہ شفا دے دیتے ہیں. سنت پہ عمل کرنے پہ اللہ شفا دیتے ہی ہیں. آپ یہ خود کرتے ہیں اور آپ نے اپنے بچوں کو بھی یہ سکھا دیا, کیا وجہ بنی کہ آپ نے ان کو بھی یہ سکھا دیا؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے لیے اپنے اوپر تو اپلیکیشن نہیں کر سکتا, تو میں پھر اپنے بچوں سے, اپنے گھر والوں سے کروا لیتا ہوں. اور ایک بڑا اچھا ہنر ہے یہ, اور ہنر کا یہ ہے کہ یہ آپ کو کہیں گرنے نہیں دیتا. خود آپ نے کہا کہ پچھلے کئی سالوں سے آپ کے گھر بھی بیماری کا کوئی کسی نے رخ نہیں کیا, بیماری نے, اس کی وجہ آپ ہجامہ کوئی سمجھتے ہیں؟ جی بالکل جی, پچھلے 9 سال سے میں باقاعدہ, میرے استاد ہیں استاد ارشد کمال صاحب, بڑے پیارے انسان ہیں, بڑے پیارے, اللہ نے ان کو نوازا ہوا. تو میں جب سے ان کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوں, میں ان سے بیماری کے پوچھ لے کہ سر یہ میرے گھر میں یہ پرابلم آیا, سر درد جیسے, تو وہ ہم لوگ اس کے اوپر سر کے اوپر اپنے اپلیکیشن کرواتے ہیں کپس کی, اور اللہ کا شکر ہے وہ درد وغیرہ ختم ہو جاتی ہے. نیند نہیں آ رہی میرے گھر میں, یہ نہیں کہ
صرف نزلہ زکام ہی رہا, میرے گھر میں ٹائیفائڈ تک ہوا اور ڈائریا بھی ہوا. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ہجامہ سے ہی سارا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. 31 سال ہو گئے ہیں, کتنے لوگوں کا کر لیا ابھی تک آپ نے ہجامہ؟ سر جی اگر تقریباً 10,000 کے قریب میں پیشنٹ کر چکا ہوں, اور صرف ایک پیشنٹ ایسا تھا کہ جو دوبارہ نہیں آیا. وہ بس وہ 3 دن کے بعد اپنا ڈائلسس کروا رہا تھا. وہ اس کا بہت کرونک اسٹیج پہ پہنچ چکا ہوا تھا, اور چلو شکر ہے کہ وہ اس کی سنت تو پوری ہوئی. آپ نے کوئی اپنی جگہ نہیں بنائی, آپ لوگوں کے گھروں میں جا کے کرتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ بس میں ذرا تھوڑا سا آزاد طبیعت بندہ, میں ایک جگہ پہ ٹک کے نہیں بیٹھ سکتا. یہ بڑے بڑے لوگ جب کرواتے ہیں, اس کا کیا معاوضہ کیا آتا ہے؟ مختلف لوگوں سے جتنا امیر ہو اس سے اتنے زیادہ پیسے لیتے ہیں؟ نہیں جی, بس اس کو رہنے ہی دیں, اس کا سیکرٹ ہی رہنے دیں. لوگ خوش ہو کے زیادہ پیسے بھی دیتے ہیں. بالکل بالکل, اللہ کا شکر ہے میرا بریڈ اینڈ بٹر اسی سے چلتا ہے. ہاں جی الحمدللہ, اور اللہ مجھے اپنے راستے پہ مزید خرچنے کی توفیق بھی دیتا ہے, تو وہ اسی راستے سے آتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. ہجامہ کے بارے میں بہت سی باتیں آپ نے سن رکھی ہیں, یہ بڑا فائدہ مند ہے اور یہ سنت نبوی بھی ہے. تو ہم نے سوچا کہ آج ہم یہ خود بھی کروا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا فیل ہوتا ہے آپ کو یہ کروانے کے بعد. تو چلیے کرواتے ہیں. یہ پوائنٹ عموماً 1 نمبر کنسیڈر کیا جاتا ہے, اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پر آ کے ہمارا دماغ اور حرام مغز جڑتا ہے. اس کو سنت پوائنٹ میں کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو میں پوائنٹ لگانے لگا ہوں, اس کو بھی سنت پوائنٹ میں کنسیڈر کیا جاتا ہے, کیونکہ وہ حدیث شریف کا مفہوم ہے 2 مونڈوں کے درمیان میں یہ لگایا گیا. اس کے علاوہ یہ جو میں پوائنٹس دونوں لگانے لگا ہوں, ان کو ہم لوگ آپس میں سمجھانے کے لیے یا یہ امیونٹی بوسٹر کے طور پہ کام کرتے ہیں. اور بعض لوگوں کو ایسیڈیٹی کا جیسے ایشو ہوتا ہے, تو یہ پوائنٹ جو ہے ایسیڈیٹی کا, یہ معدے کے اوپر لگتا ہے. جنرلی کر رہا ہوں میں ان کا, تو اس وقت میں ان کے ایک یہ لیور پہ لگا دیتا ہوں, کیونکہ لیور سب سے بڑا ہمارا انٹرنل آرگن ہے. کپ اپلیکیشن کر دی ہے, تو اب ہمیں اسے 2 سے 3 منٹ انتظار کرنا ہے. یہ دیکھیں ویکیوم ہونے کے بعد نا یہ اتر نہیں رہا. آپ اسے اٹھانا چاہیں, اتارنا چاہیں تو یہ اترتا نہیں ہے. ویٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ سارے جسم کے جو جہاں پر لگا ہوا ہے ادھر سے ٹاکسنز یہاں پر اکٹھے ہو جائیں. اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری سکن 70% تک سن ہو چکی ہوتی ہے. تو اس سے جب ہم اسکریچ کرتے ہیں تو پیشنٹ کو یہی لگ رہا ہے کہ یہاں پر پینسل پھیری جا رہی ہے, اسکریچ کا کوئی تکلیف نہیں ہوتی. یہ اب میں ان کو ہلکا ہلکا اسکریچ کر رہا ہوں. ان سے اسکریچ کی ہلکی سی چبھن ہوتی ہے, اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی, کیونکہ 70% تک سکن جو ہے وہ سن ہو چکی ہے. آپ حضرت آیت الکرسی کا ذکر کریں. روزے کی حالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا, اور احرام کی حالت میں بھی کروایا. یہ ایسے علاج ہے کہ اس کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بلکہ روزے میں ہجامہ کرانے کے سنت پوری کرنے کا مزید ثواب ملتا. ہجامہ اس لیے ضروری ہے کہ ہر بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پوری طرح صحت مند ہوں. کائنات میں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بندہ بیمار ہے. اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں, 6000 کے قریب کچھ لوگ کہتے ہیں. تو آج ویسے دوسرے اینگل سے اگر اسے دیکھا جائے تو آج جو خون بنا ہے اس کی بھی ایک ایکسپائری ہے. وہ اس کی جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں اس کا 120 ڈیز ہے, وائٹ بلڈ سیلز ہیں وہ اس کے 13 سے 15 دن ہیں. تو انہوں نے ان کی ایک ایکسپائری ہوتی ہے, انہوں نے بھی ڈیڈ ہونا ہے. اور ان کو پھر مخصوص جگہوں پر جا کے نا وہ قدرت بٹھا دیتی ہے, یا فریش بلڈ جو ہے نا ان کو دھکیل دیتا ہے. وہ فریش بلڈ جو ہے وہ وین سے نکال کے ان کو سکن کی طرف دھکیل دیتا ہے. وہاں پر جب یہ جمع ہونا شروع ہوتا ہے تو جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ تازہ پانی بھی بدبو مار جاتا ہے. تو وہ دو ڈیڈ سیلز آلریڈی وہ ہیں ہی ڈیڈ, تو جب وہ وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر ادھر مختلف مسائل جنریٹ ہونے شروع ہوتے ہیں. جیسے فرض کریں خدا نہ خواستہ کسی کے گھٹنوں میں جمع ہونا شروع ہو جائے تو گھٹنوں کی تکلیف ہو جاتی ہے. جگر پہ آنا شروع ہو جاتا ہے, جگر کا کام کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, یعنی اس کے اوپر بوجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح لنگس پہ آ جائے تو وہ بندے کو دمے کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ نے ایک ایسا عجیب علاج جو تمام انبیاء میں یہ کامن علاج ہے, اس کی سنت بھی پوری ہوتی ہے اور تمام انبیاء کی سنت بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے. تو اس میں اس جگہ مخصوص جگہوں سے ہم لوگ گند باہر نکال لیتے ہیں, وہ بندہ فریش ہو جاتا ہے. ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ تمام انبیاء کی یہ کامن سنت, تمام انبیاء میں
5 چیزیں ایک حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق کامن ہیں: حیا، خوشبو، مسواک، بردباری اور حجامہ. تو یہ بہت زبردست علاج ہے. اس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم لوگ ہیپیٹائٹس کا، کینسر کا اور پچھلے سال ایڈز تک کے پیشنٹ ٹریٹ کر چکے ہیں جو اب بالکل ٹھیک ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ 4 ماہ کے بچے سے لے کے 92 سال کے بزرگ تک کا حجامہ کیا ہوا ہے اور اللہ نے انہیں شفا دی ہے. جی خواتین بہت کرواتی ہیں، اور خواتین کے لیے جو ہماری فیمیل تھراپسٹ ہیں، جیسے میری بیٹی کرتی ہے، میری وائف کرتی ہے، وہ مستورات کرتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ ان سے بات میں کرتا ہوں، مگر ان کا حجامہ جو ہے وہ مستورات ہی کرتی ہیں. مستورات اکثر ہمارے پاس آتی ہیں جو اپنا چہرے کا گلو کا جن کو فکر ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہم لوگوں نے ان کا فیشل حجامہ کا ایک چینل بنایا ہوا ہے. اس سے یہ کہ وہ جو فیشل نرو ہماری گزر رہی ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے. جب وہ کلیئر ہوتی ہے تو ہمارے چہرے کے اوپر قدرتی ایک نکھار آتا ہے. زیادہ تر جو ہمارے ریگولر پیشنٹس ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو ہمارے پاس بھیجتے ہیں کہ ان کا فیشل حجامہ کریں. تو وہ 2 سے 3 ماہ پہلے ہم ان کا حجامہ کرتے ہیں، اور شادی سے 1 ماہ پہلے ہم ان کا حجامہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو ان کے چہرے کے اوپر بہت قدرتی ایک نکھار آتا ہے. میک اپ کی ضرورت نہیں رہتی، مگر وہ پھر بھی میک اپ کروا ہی لیتی ہیں.